تاریخ کی کتابیں تہذیبوں کے عروج اور زوال کی کہانیوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کچھ بظاہر ناقابل تسخیر معاشرے اچانک اندر سے کھوکھلے ہو کر زمین بوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ جی، اور انفرادی سطح پر بھی مطلب انسان سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود ایک عجیب سی نفسیاتی گھٹن کا شکار کیوں رہتا ہے؟ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے پاس جو ذرائع اور نوٹس ہیں وہ دراصل قرآن مجید کی 3 انتہائی اہم صورتوں یعنی سورۃ الکہف، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ کے گہرے مطالعے پر مبنی ہیں۔ اور ہمارا مشن محض کوئی پرانے تاریخی واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر سے وہ اسباق نکالنا ہے جو انسانی نفسیات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ مواد کس قدر چشم کشا ہے۔ اس میں علم کی حقیقت، طاقت کا نشہ، ڈکٹیٹرشپس کے ہتھ کنڈے اور مادی کامیابی کے باوجود پیدا ہونے والے روحانی خالی پن کا بہت زبردست تجزیہ ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم ان ذرائع کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی رویوں کی سائنس ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بالکل نہیں بدلی۔ ایگزیکٹلی۔ ان صورتوں میں ہمیں رہنمائی اور انا کے درمیان بڑی گہری کشمکش نظر آتی ہے۔ ہم اکثر ان واقعات کو بس معجزات کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہ اٹل عمرانی قوانین ہیں جن پر معاشروں کی بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو پھر اس علمی نشست کا آغاز ہم علم اور عاجزی کے اس بہت ہی دلچسپ واقعے سے کرتے ہیں جو سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ جی، وہ واقعہ جو انسانی ادراک کی محدودیت پر ایک زبردست تبصرہ ہے۔ بالکل۔ ذرا اس کی نفسیاتی جہت پر غور کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جو اتنے عظیم پیغمبر ہیں، جن کی پوری زندگی قانون اور انصاف کے قیام پر مبنی ہے، انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ انسانی علم کائنات کے مجموعی حقائق کے سامنے محض ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، اور اس سفر میں خضر علیہ السلام کے ہاتھوں 3 بظاہر ناقابل فہم واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک غریب طبقے کی کشتی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانا، پھر ایک نابالغ لڑکے کی جان لینا، اور آخر میں ایک ایسے گاؤں میں جہاں کے لوگوں نے انہیں حقارت کے ساتھ کھانا تک دینے سے انکار کر دیا تھا، وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی اجرت کے دوبارہ تعمیر کر دینا۔ بالکل۔ اب اگر ہم ایک عام انسان کے زاویے سے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا جو رد عمل تھا وہ 100% درست تھا۔ ایک قانون پسند ذہنیت کے لیے یہ سب صریحاً ظلم اور انصافی لگتی ہے۔ کوئی بھی انسان ایک غریب کی روٹی چھیننے یا کسی بچے کو نقصان پہنچانے پر خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ یہی تو اس واقعے کا سب سے گہرا سبق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل وہی تھا جو ہم میں سے کسی کا بھی سطحی حقیقت کو دیکھ کر ہوتا، لیکن جب خضر علیہ السلام نے ان واقعات کے پیچھے چھپی حکمتوں کا پردہ چاک کیا تو پوری تصویر ہی بدل گئی۔ مطلب وہ کشتی والا واقعہ؟ ہاں، کشتی کو اس لیے عیبدار کیا گیا تاکہ اسے ایک جابر بادشاہ کی نظروں سے بچایا جا سکے جو ہر صحیح سلامت کشتی کو ریاست کے نام پر زبردستی قبضے میں لے رہا تھا۔ یعنی ایک عارضی نقصان نے ان غریبوں کا مستقل روزگار بچا لیا؟ ایگزیکٹلی۔ اور اس لڑکے کے واقعے کی نفسیات بھی بڑی گہری ہے۔ بظاہر انتہائی سخت قدم لگتا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا مستقبل سرکشی اور جرائم سے بھرا ہوا تھا، اور وہ اپنے نیک والدین کے لیے ایک اذیت بننے والا تھا۔ اور وہ دیوار جو تعمیر کی گئی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار اس وقت گر جاتی تو وہ گاؤں والے ان یتیموں کا حق مار لیتے۔ تو یہاں تدبر کا پہلو یہ ہے کہ ہم انسان وقت کو ماضی، حال اور مستقبل کی ایک لکیر میں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تمام ویریبلز ایک ہی وقت میں موجود ہیں۔ سورۃ الکہف میں بالکل یہی اصول بیان ہوا ہے کہ انسان اس چیز پر کیسے صبر کر سکتا ہے جس کا اسے مکمل علم ہی نہ ہو۔ واہ، یہ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں جن واقعات کو ہم برا یا تکلیف دہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات ایک بہت بڑی چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے۔ جی بالکل، ہماری نظر صرف پزل کے ایک ٹکڑے پر ہوتی ہے، جبکہ پوری تصویر کوئی اور بنا رہا ہے۔ اچھا، اب اگر اسی اصول کو انفرادی سطح سے اٹھا کر ریاستی سطح پر دیکھیں تو طاقت اور دولت کا درست استعمال ایک بہت بڑا امتحان ہے۔
سورۃ الکہف کے آخر میں ذوالقرنین بادشاہ کی جو مثال ہے وہ لاجواب ہے۔ بالکل، قرآنی مطالعے میں ہمیں دو طرح کی لیڈرشپ کا بڑا واضح موازنہ ملتا ہے۔ تاریخ ایسے آمروں سے بھری پڑی ہے جو طاقت کا استعمال صرف عوام کا استحصال کرنے اور اپنی نارگسیت کے لیے کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے ریاست بس ان کی انا کی توسیع ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ذوالقرنین کا ماڈل ہے جس کے پاس بے پناہ مادی وسائل تھے۔ لیکن ذوالقرنین کے کردار میں جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ان کی عاجزی ہے۔ جب انہوں نے یاجوج اور ماجوج سے ایک کمزور قوم کو بچانے کے لیے تانبے اور لوہے کی ایک عظیم الشان دیوار تعمیر کی تو اس کمال کے انفراسٹرکچر کا کریڈٹ کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج کے دور کا لیڈر ہوتا تو ہر طرف تختیوں پر نام لکھے جاتے، لیکن انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ فکر انگیز بات ان کا وہ اگلا جملہ ہے کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو بھی زمین بوس کر دے گا۔ یہ ایک حکمران کا اقرار ہے کہ وہ خود کو ریاست کا مالک نہیں بلکہ امانت دار سمجھتا ہے۔ صحیح۔ اس سے یہ آفاقی سبق ملتا ہے کہ طاقت اگر عاجزی کے بغیر ہو تو وہ بہت جلد جبر میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ جوابدہی کا احساس ہی دراصل تمام انبیاء کے پیغام کا مرکز رہا ہے۔ اگر ہم اب سورت مریم کی طرف چلیں تو وہاں توحید کی خالص ترین شکل اور انبیاء کے کردار پر جو گفتگو ہے وہ واقعی عقل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ خاص طور پر وہ حصہ جہاں اللہ کی اولاد ہونے کے دعوے کی مضبوط اور منطقی تردید کی گئی ہے۔ بالکل واضح کیا گیا ہے کہ رحمان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ دیکھیں، اس دعوے کی تردید محض جذباتی بات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ ہے۔ خدا کا بیٹا ہونے کا تصور دراصل انسانی کمزوریوں کا سایہ ہے۔ یعنی انسان کو اولاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اپنا نام آگے بڑھانے کے لیے، سہارے کے لیے؟ ہاں، یا اپنی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے۔ بیٹا ہونے کا مطلب ہے کہ خدا کو بقا کی فکر ہے اور اس کی طاقت میں کوئی شریک ہے، جبکہ توحید کا خالص تصور یہ ہے کہ اللہ مکمل طور پر آزاد اور بے نیاز ہے۔ صحیح، وہ ہر قسم کے احتیاج سے پاک ہے۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم ان تمام انبیاء کے کردار کو دیکھتے ہیں جن کا ذکر سورت مریم میں ہے، جیسے زکریا، یحییٰ، مریم، عیسیٰ، ابراہیم، موسیٰ اور اسماعیل علیہ السلام۔ ان ہستیوں کی نفسیاتی اور روحانی طاقت انسان کو دنگ کر دیتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کا انتہائی بڑھاپے میں بھی دعا سے مایوس نہ ہونا، مریم علیہ السلام کا اتنے شدید سماجی دباؤ اور کردار کشی کے باوجود سچائی پر ثابت قدم رہنا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ہی خاندان اور وقت کی سپر پاور کے شرک کے خلاف اکیلے کھڑے ہو جانا۔ انسان تو ایک سماجی جانور ہے، معاشرے سے کٹ جانا سب سے بڑا نفسیاتی خوف ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی کہ یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے لوگ تھے اور انہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین محض چند نظریات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعلیٰ ترین اخلاقی کردار اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا عملی نمونہ ہے۔ لیکن پھر وہ کون سا نقطہ آتا ہے جہاں سے معاشرے زوال کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کا انتہائی سوشیولوجیکل جواب سورت مریم میں ہی موجود ہے، جہاں ایک سخت وارننگ دی گئی ہے۔ تہذیبوں کے زوال کے دو واضح مراحل بتائے گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو مطلب زوال کی ابتدا معاشی کمزوری سے نہیں ہوتی؟ جی نہیں، زوال ہمیشہ اندرونی ہوتا ہے۔ نماز صرف ایک انفرادی عبادت نہیں بلکہ معاشرے کی روحانی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ انسان جواب دہ ہے۔ جب معاشرہ اس احساس کو ترک کر دیتا ہے تو اخلاقی حدود ٹوٹ جاتی ہیں، اور خلا کو پر کرنے کے لیے مادی لالچ آ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، جب اخلاقیات دم توڑتی ہیں تو نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ یہ تو بالکل آج کے ہائپر انڈیویجولسٹک معاشروں کی عکاسی کر رہا ہے، جہاں ہر شخص صرف اپنی لذت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جب سچائی غیر مقبول ہو جائے تو معاشرہ ڈکٹیٹرشپ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ڈکٹیٹرشپ کی بات چلی ہے تو سورت طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے بہتر آمریت کی نفسیات کا کوئی تجزیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرعون کا تکبر تو اس حد تک تھا کہ اس نے سرے عام کہہ دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کوئی مذہبی دعویٰ نہیں تھا، یہ مکمل سیاسی کنٹرول کا اعلان تھا۔ بالکل، فرعون کوئی عام ظالم نہیں تھا، وہ اسٹیٹ کرافٹ کا ماسٹر تھا۔
اس نے آمریت کے 4 ایسے بنیادی ہتھیار استعمال کیے جو آج کے آمر بھی کرتے ہیں۔ پہلا ہتھیار تھا پروپیگنڈا۔ ریاستی مشینری کا استعمال کر کے ایک بیانیے کو بار بار دہرانا۔ جی، تاکہ عوام اسے ہی سچ مان لیں۔ دوسرا ہتھیار تھا خوف۔ جو اختلاف کرتا اسے عبرت کا نشانہ بنایا جاتا۔ اور تیسرا ہتھیار شاید سب سے خطرناک تھا، معاشرے کی تقسیم، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی کلاسک حکمت عملی۔ بالکل، جب معاشرہ آپس میں دست و گریبان رہے تو وہ ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھا ہتھیار تھا حق بات کا مذاق اڑانا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ اور جادوگر کہہ کر کردار کشی کی۔ یہ تو آج کل کی PR مہمات اور سوشل میڈیا کے ایکو چیمبرز جیسا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ عملی دنیا میں ایک نہتے انسان کا سچ ریاست کی طاقت کے سامنے کیسے جیت سکتا ہے؟ ریاستی سحر ٹوٹ جاتا ہے۔ جادوگروں نے بصری دھوکہ دیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان جھوٹے وہموں کو نگل لیا۔ یعنی باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، سچ کو اپنے دفاع کے لیے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سچائی کی طاقت اس کی خالص حقیقت میں ہے۔ اور ان جادوگروں کی نفسیات دیکھیں جو فرعون سے انعام کے لالچ میں آئے تھے، سچائی دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑے۔ وہ ایک لمحے میں حق کے شہید بننے پر تیار ہو گئے۔ یہ سچائی کی طاقت ہے۔ واقعی دلوں کی دنیا بدل دینے والا منظر تھا۔ لیکن تو ان سب کا اصل مطلب کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو بظاہر امیر ہیں لیکن اللہ کو بھول چکے ہیں؟ سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ بہت شاندار سوال ہے۔ یہ تنگی ظاہری غربت نہیں، نفسیاتی کیفیت ہے۔ مادی دولت کبھی روحانی خالی پن کا علاج نہیں کر سکتی۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے کٹتا ہے تو وہ ایک شدید اینزائٹی اور وجودی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی محلات میں رہ کر بھی اندر سے گھٹن زدہ رہتا ہے۔ بالکل، اور یہیں شیطان اپنا نفسیاتی دھوکہ کھیلتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے پر تدبر کریں۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرو، اس نے ہمیشگی کے درخت اور نہ ختم ہونے والی بادشاہت کا لالچ دیا۔ کلاسک مارکیٹنگ، نافرمانی کو پرکشش موقع اور آزادی کے پیکر میں لپیٹ کر بیچا، انسان کی بقا اور طاقت کی خواہش پر وار کیا۔ اور آج بھی ہم ایسے ہی اشتہارات کا شکار ہوتے ہیں جو آزادی کا لالچ دے کر مادی خواہشات کا غلام بناتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس غفلت کو توڑنے کے لیے ذرائع میں سورۃ الکہف کی ایک زبردست وارننگ ہے۔ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ وہ ہیں جو جان بوجھ کر برائی کر رہے تھے؟ نہیں، یہ وہ ہیں جن کی توانائیاں رائیگاں گئیں، لیکن وہ مطمئن تھے کہ وہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں۔ نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں، درست رہنمائی شرط ہے۔ اندھے پن میں کی گئی پیروی تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم سورت مریم کی اس خوبصورت آیت کی طرف آتے ہیں جس میں ان بحثوں کا جوہر ہے۔ فرمایا گیا کہ جو خلوص نیت سے ایمان لاتے ہیں، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان ساری زندگی اثر و رسوخ اور اقتدار کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، لیکن حقیقی محبت کسی مارکیٹنگ یا دولت کی محتاج نہیں، یہ خالق کی طرف سے انعام ہے۔ یہی دیرپا کامیابی ہے۔ خضر علیہ السلام کا پوشیدہ علم، ذوالقرنین کی جوابدہ طاقت، انبیاء کا شاندار کردار اور موسیٰ علیہ السلام کی سچائی، یہ محض ماضی کے قصے نہیں، انسانی شعور کی بیداری کے ابدی اصول ہیں۔ آج کی اس نشست نے واقعی زاویہ نگاہ کو وسعت دی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں، ایک ایسی سوچ ہے جو ہمارے ذرائع کے بالکل آخر میں ایک پوشیدہ راز کی طرح موجود ہے۔ اچھا۔ جی، ہم نے سورۃ الکہف، سورت مریم اور سورت طٰہٰ پر باری باری بات کی، لیکن ان تینوں سورتوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھنے سے ایک انتہائی پراسرار اور پوشیدہ حقیقت سامنے آتی ہے جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا پہلو ہے جو سیدھا ذہن کے بند دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ ان تینوں صورتوں کے درمیان ایک بہت گہرا اور ناقابل یقین ربط موجود ہے۔ یہ کس طرح ایک دھاگے میں جڑی ہوئی ہیں، اس ربط کو ہم یہاں بیان نہیں کریں گے کیونکہ بعض حقائق کا مزہ انہیں خود دریافت کرنے میں ہے۔ یہ ایک دعوت ہے مزید تدبر کے لیے۔ اس پوشیدہ کنیکشن کو خود تلاش کریں اور دیکھیں کہ یہ کھوج کون سے نئے دروازے کھولتی ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے بس اتنا ہی۔ سنتے رہنے اور اس گہرے تدبر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔